دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس زمانے کی۔ اس زمانے میں ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، کچھ ہی لوگ بچے تھے جو ناؤ میں سوار تھے۔ اگر اس زمانے کے نبی کی بات کریں تو وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم باب صفات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے ایک روایت ہے، یہ آیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی، اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑھے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا پیشہ تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد اور ہدایت کے لیے بھی ان میں سے ہی ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار کر دیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے انہی کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر توجہ ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت میں برتری ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند ہے، فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکم کو مانیں۔ بے قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے لوگوں کو دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگیں اور تجھ کو اپنا سردار مان لیں کہ تیری پیروی کی جائے۔ بے سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقتدل ہیں اور ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے، اور نہ یہ ہماری طرح جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے ہیں، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیں، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر اور غریب وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے میں نے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر ہیں اور ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت اور حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ ہیں۔ سو بجے رہی اللہ کی سعادت اور خیر کا قانون ظاہری دولت اور حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق نے اثر میں ہے، بلکہ اس کے اخلاص، نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، گناہ اور نیت اور عمل کے اخلاص پر مفقود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے اور منصب کی اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کی حقیقی عرض اور سوال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہیں بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کمبخت قوم سمجھ جائے
اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی طرح قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی، اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے میں تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی بھی بت کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر وہ کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے طوفان لانے کا وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ نوح نے کہا، حضرت ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو عذاب ضرور آئے گا، اور تم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، اور اس کی باطل پرستی، ضد اور حت دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت اور تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا گیا، تو بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ لے آئے ہیں، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ان کی حرکتوں پر تم غم نہ کرو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچنے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود بھاننے والوں کی انتہا کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ ہے۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشی کی حالات پر اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی گئی کہ وہ ایک ناؤ تیار کریں، تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمان پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ جب کبھی ادھر سے گزر ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگیں گے تو تمہارے پیچھے آئیں گے، چلنے والے لوگوں کو ناؤ میں بیٹھا ہوا دیکھیں گے۔ یہ کیسا مورختہ والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ضرورت دیکھ کر انہی کی ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کوئی سوال نہ کر، بے شک وہ سب ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح علیہ السلام کی ناؤ تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے کے مطابق عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی ان کے حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکے ہیں ناؤ میں سوار ہو جائیں۔ جب اللہ کی بات کی تعمیل کی گئی تب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو جا، اور دھرتی کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ کی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون، جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے گئی جگہ پہنچ گئے۔ غرض جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔